کچھ چیزیں ہمیں ڈرانے نہیں آتی، بلکہ وہ کسی کی پرانی رکی ہوئی روح کو سکون دینے آتی ہیں۔ تو ایسی ہی ایک کہانی میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں، جس کا نام ہے آدھی رات کا پیانو۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک سنا آپ نے، آدھی رات کا پیانو۔ ایک خاندان ایک نیا گھر خریدتا ہے اور وہاں شفٹ ہو جاتا ہے۔ گھر تھا تو بہت پرانا مگر بہت خوبصورت تھا۔ لکڑی کی سیڑھیاں، بڑے بڑے چھت اور اونچی اونچی دیواریں۔ وہاں پہ ایک بڑا سا ڈرائنگ روم بھی تھا۔ ڈرائنگ روم تھا تو بہت بڑا اور بہت کھلا، مگر وہاں پہ ایک چیز عجیب اور حیران کن تھی۔ وہ تھا ایک پرانا پیانو۔ جی ہاں، وہاں پہ ان کو ایک پرانا پیانو ملتا ہے جو ان کا نہیں تھا، وہ وہاں پہ پہلے سے ہی پڑا ہوا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، وہ پیانو ان کا نہیں تھا۔ انہوں نے جب اپنے ایجنٹ سے پوچھا یہ پیانو کس کا ہے، تو ان کے ایجنٹ نے کہا کہ یہ یہاں کے پرانے مالکن کا ہے، جو لوگ اس گھر میں پہلے رہتے تھے، یہ ان کا پیانو ہے، اور جتنے بھی اور لوگ اس گھر میں رہ کے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس پیانو کو نہیں ہٹا سکا۔ پہلے تو کچھ دن ٹھیک رہے، لیکن پھر چیزیں خراب ہونے لگتی ہیں۔ ہر رات کو 12 بجے ڈرائنگ روم سے ایک پیانو کی مدھم سی، بالکل آرام سی، آہستہ سی دھن یعنی آواز سنائی دیتی ہے کہ جیسے کوئی پیانو رات کے 12 بجے بجاتا ہو۔ جب گھر والے رات کو اس ٹائم نیچے آتے دیکھنے کے لیے کہ پیانو کون بجا رہا ہے، تو کمرہ خالی ہوتا اور پیانو بجنا بند ہو جاتا۔ میں بالکل ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی تھی اور کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پہلے تو مطلب جو فیملی آئی تھی ان کے ساتھ 2 بچے تھے، علی اور مریم۔ پہلے تو علی اور مریم کے پیرنٹس کو لگتا ہے کہ یہ شاید کوئی مطلب گھر پرانا ہے، دیواریں ہیں پرانی، تو شاید جب ہوا چلتی ہے تو اس سے آواز آتی ہوگی۔ لیکن یہ روز ہونے لگتا ہے ایسا کہ رات کو 12 بجے پیانو بجے، تو بچوں کو ظاہر سی بات ہے، بچوں کو اس طرح کی چیزوں پہ شک ہوتا ہے۔ بچوں کو لگتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی اسپرٹ رہتی ہے۔ ایک دن مریم اپنے اوپر والے کمرے کی الماری صاف کرتی ہے تو اس کو وہاں سے ایک ڈائری ملتی ہے۔ جب وہ ڈائری کھولتی ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے 1987، میں عائشہ روز پیانو بجاتی ہوں، اور ان سب میں سے میری پسندیدہ دھن گلشن کی دھن ہے۔ مطلب وہاں پہ بہت سارے نام لکھے ہوتے ہیں دھن کے، تو اس میں سے اس کی پسندیدہ دھن یعنی عائشہ کی پسندیدہ دھن گلشن کی دھن ہوتی ہے، جیسے ہم کہہ لیں ایک سانگ۔ جب وہ یہ بات اپنے بھائی سے شیئر کرتی ہے تو وہ اس کو مشورہ دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ دھن سیکھ کے ٹرائی کرنی چاہیے۔ اب مریم لگ بھگ 1 ہفتہ اس دھن کو سیکھنے میں لگا دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ رات کو اسی وقت 12 بجے وہ دھن ٹرائی کرتی ہے، جس کا نام تھا گلشن کی دھن۔ وہ مطلب اپنے پورے دل سے اس دھن کو بجانے کی کوشش کرتی ہے، اور جب وہ اس دھن کا آخری نوٹ بجاتی ہے تو کمرے میں ایک ٹھنڈی سی ہوا چلتی ہے، جیسے کسی کی روح کو سکون ملا ہو۔ بس اتنا ہی کرنا تھا کہ اس دن کے بعد سے یا اس رات کے بعد سے وہ پیانو کبھی خود نہیں بجا۔ کبھی کبھی روحیں ہمیں تکلیف نہیں دیتی، بلکہ وہ اپنی ایک آخری ادھوری پرانی خواہش یا دھن پوری کرنا چاہتی ہیں۔ یہ صرف خوف نہیں، یہ کسی کے دل کا درد بھی ہو سکتا ہے، جو برسوں سے کسی ایک نغمے کا انتظار کر رہا ہو۔ جی ہاں، یہ تھی اس آدھی رات کے پیانو کی کہانی۔ تو جی ہاں، یہ تھی وہ کہانی۔ کبھی کبھی ہمیں واقعی میں لگتا ہے کہ کوئی ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا ہم بہت نیگیٹو سوچ لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کی آخری خواہش ہی رہ جاتی ہے جو کبھی پوری نہیں ہو پاتی۔ تو بالکل ایسے ہی عائشہ کی آخری یا ادھوری خواہش پوری کی مریم نے اور اس کے بھائی نے مل کے۔ پھر ملیں گے آپ سے کبھی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، اینڈ اللہ حافظ۔